فرسودہ جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آواراز سیاں یا رسول اللہ۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ نعتیہ کلام ہے، فارسی زبان میں ہے، اور تھوڑا سا آپ کو تعارف بتاتا چلوں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے علاقے ہرات کے رہنے والے ہیں۔ ہرات سے جب چلتے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف، وہاں جا کر خوب طواف کیے، عمرے ادا کیے، خوب آب زمزم پیے۔ جب روانگی ہوتی ہے مدینہ طیبہ کی طرف، تو اس وقت کے حاکم بادشاہ وقت کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں اپنا دیدار کراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی مکہ المکرمہ میں آیا ہوا ہے، کل اس کی مدینہ تیاری ہے، اسے روک دیا جائے، اسے مدینہ آنے سے روک دیا جائے۔ حاکم وقت نے، گورنر مکہ نے پھر فوراً اعلان کرایا کہ کون ہے عبد الرحمن جامی۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں، حضور مجھے کہتے ہیں عبد الرحمن جامی۔ فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم مدینہ جا سکو، پابندی ہے تمہارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو گورنر بلا کر بتا رہا ہے کہ تم نے مدینہ نہیں جانا، تم پر پابندی ہے۔ اب حیران ہوئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھے اور گورنر ہاؤس سے نکل کر پھر مدینہ کی راہ لے لیتے ہیں، مدینہ طیبہ کی راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، دوسری رات پھر رسول اکرم اس گورنر کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ عبد الرحمن جامی کو مدینے نہیں آنے دینا، وہ تو چل پڑا ہے راستے پر، وہ تو راستے پہ چل پڑا ہے، مدینہ طیبہ آ رہا ہے۔ حاکم وقت کو پھر غصہ آتا ہے، اس نے پھر دوبارہ اپنے سپاہی بھیجے اور سپاہی بھیج کر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، مدینہ پر جانے پر آپ کے لیے پابندی ہے، نہیں جا سکتے۔ جیل میں ڈال دیا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ عاشق رسول جب ہرات سے چلے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے پھڑکتے، آہیں بھرتے، رسول اللہ کو پکارتے، محبت میں آنسو بہاتے کہ اب مدینہ جاؤں گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار پر حاضری ہوگی۔ محبت، فرط محبت سے کبھی آنسو بہاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن اس جامی کو جب مدینہ جانے پر پابندی لگا دی گئی، پتہ ہے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ حاکم وقت کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ بار بار رسول اکرم کا دیدار کرانا حاکم وقت کو پتہ ہے، محبت رسول یوں ہی نہیں ہو جاتی، عشق یوں ہی نہیں ہو جاتا۔ عزیزان محترم،
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو، اس پر کوئی پابندی، اس پر کوئی سختی کرو، نہیں، کوئی عذر نہیں ہے اس کا، وہ مجرم نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے میری محبت میں ایک ایسی نعت لکھی ہے، کہو سبحان اللہ، میری محبت میں ایسی نعت لکھی ہے جس فرط محبت سے جامی میرے دربار میں آ رہا ہے، اس فرط محبت سے مجھے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا، اس لیے اسے روک دو تاکہ اس کے جذبات کچھ کم ہوں، جذبات کچھ کم ہوں، آنسو کچھ کم ہوں، آنسو اس کے کچھ تھمیں، تاکہ وہ اپنی محبت میں جس انداز سے آ رہا ہے اس انداز سے اسے آنے دیا جائے۔ اگر میں کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں پھر تو قیامت آ جاتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو کون سی نعت لکھی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہی نعت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میری ایسی مدحت، ایسی تعریف کی ہے، ایسی نعت لکھی ہے کہ وہ جب اس محبت میں آیا تو مجھے کھڑے ہو کر استقبال کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، کمال کر دیا حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ میں ساتھ ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی اشعار میں۔ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ، دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، میرا یہ دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ہجر میں، آپ کے فراق میں، آپ کی محبت میں میری جان پارا پارا ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم آگے کیا فرماتے ہیں، چوسوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، چوسوئے گزر آری منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول، جے آ جاویں کدے ویڑے میرے تے تیریاں جوڑیاں تو، جے آ جاویں کدے ویڑے میرے تے تیریاں جوڑیاں تو، کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی آمد اگر میرے غریب خانے پر ہو، آپ کی تشریف آوری اگر میرے غریب خانے پر ہو، اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، آپ کے سر انور پر نہیں،
آپ کی آنکھوں مبارک پر نہیں، آپ کے چہرے انور پر نہیں، آپ کے زلف مبارک پر نہیں، آپ کی داڑھی مبارک پر نہیں، آپ کے جسم مبارک پر نہیں، آپ کی نالین مبارک پر نہیں، بلکہ نالین سے لگنے والی جو خاک ہے جہاں پہ نقش بنتا ہے اس پر رحمان جامی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دے، اپنی جان کے نذرانے اس پہ پیش کر دے۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ اس کے مزید بھی اشعار ہیں تو آئندہ جمعے میں